السلام علیکم ناظرین، صبا ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان سابق سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان موجود ہیں۔ آج ہم ان سے افغان امور پر بات کریں گے، کیونکہ افغان امور پر یہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ پاکستان کے سیاسی کردار میں جو سیاسی ماحول ہے اس میں بھی انہوں نے ایک بھرپور کردار ادا کیا، ماضی میں بھی اور اس وقت بھی متحرک سیاستدانوں میں نظر آتے ہیں۔ آج ہم ان سے افغانستان کی موجودہ صورتحال کے بارے میں پوچھیں گے۔ پروفیسر صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا صبا ڈیجیٹل نیوز کے لیے۔ تو آج ہمیں یہ بتائیں کہ افغانستان کی موجودہ صورتحال کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی ممنون ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں صبا ڈیجیٹل نیوز کا کہ مجھے یہ موقع دیا کہ افغانستان کے حوالے سے اپنی رائے عوام کے سامنے پیش کر سکوں۔ اس وقت یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ امریکہ شکست کا کے افغانستان سے نکلنے پہ مجبور ہوا ہے، اور مجاہدین اور طالبان نے 20 سال بڑی پامردی کے ساتھ ایسے حالات میں امریکہ کا مطالبہ کیا ہے کہ پوری دنیا امریکہ کے ساتھ تھی، اور طالبان کو اللہ کی تائید اور اللہ کی نصرت کے سوا اسباب کے عالم میں کسی کی تائید اور کسی کی مدد حاصل نہیں تھی۔ نہت مجاہدین نے اور نہت طالبان نے ان امریکیوں کو، جن کے ساتھ پوری دنیا تھی، سب سے بڑی جنگی مشین یہاں وہ لے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ شکست کھانے پہ مجبور ہوئے۔ مجھے بش کا وہ بیان آج بھی یاد آ رہا ہے جب اس نے کہا تھا کہ I'll smoke out ملا عمر and اسامہ بن لادن from the whole of افغانستان۔ لیکن وہ امریکہ آج شکست کھا چکا ہے اور افغانستان سے نکلنے پہ مجبور ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طالبان کو فتح دی ہے۔ افغانستان میں اس وقت ان خدشات کا اظہار ہو رہا ہے کہ خانہ جنگی ہو۔ اس بات کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، امکان تو ہے، لیکن اگر ایک طرف یہ خدشہ ہے تو دوسری طرف اس بات کا امکان بھی ہے کہ طالبان حکمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام افغانوں کو آپ اپنے ساتھ ملا لیں اور خانہ جنگی کے بجائے امن آئے اور پرامن طریقے سے اقتدار کی منتقلی بھی ہو جائے، اور ایسا نظام بن جائے کہ اس میں افغانستان کے سارے لوگ اپنے آپ کو شریک محسوس کریں۔ اس وقت یہ پروفیسر صاحب، طالبان کی جو پیش قدمی ہے، آپ اس طرف کے حالات کو بھی جانتے ہیں، اس طرف کے حالات پہ بھی نظر رکھتے ہیں، تو اس پیش قدمی سے پاک بھارت تعلقات، پاک افغان تعلقات جو ہیں، ان پر کیا اثر پڑے گا؟ میں تو اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز اس پہ مثبت اثرات پڑیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ افغانستان میں پاکستان کے دوست اگر ہیں، انجینئر حکمت یار صاحب ہیں اور طالبان ہیں، اور دوسرے لوگوں نے جو کچھ کیا ہے، اس وقت ہم اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے، لیکن ہندوستان کے ریشہ دوانیوں پہ اور ہندوستان کے سازشوں پہ پاکستان کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا رہا۔ امید ہے انشاءاللہ العزیز ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ اس ہندوستان کے اس پروپیگنڈے کا توڑ ہوگا، اور انشاءاللہ افغانستان کے عوام کی، جس طرح پاکستان نے افغانستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، عوام نے بھی اور پاکستانی قوم نے، انشاءاللہ العزیز ایسے حالات بنیں گے کہ پاکستان کے لیے افغانستان کے اندر بھی مثبت اثرات برآمد ہوں۔ ایسے لگتا ہے کہ افغانستان جو ہے اس پہ طالبان اپنا مکمل کنٹرول حاصل کرنے جا رہے ہیں، یا وہ امکان ہے کہ وہ کر لیں گے، تو اس حوالے سے پاکستان کو کیا پالیسی اختیار کرنی چاہیے؟ پاکستان کی پالیسی، میری تجویز یہ ہوگی کہ پوری افغان ملت کے ساتھ پاکستان کی حکومت کے روابط ہوں۔ پاکستان کی حکومت کسی ایک یا دو گروپوں کے ساتھ نہ ہو۔ پاکستان افغانوں کے اندر اتفاق اور اتحاد کی کوشش کرے۔
امن لانے کے لیے مذاکرات کی میز پہ افغانوں کو لانے کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرے، اور خانہ جنگی کے جتنے بھی خدشات ہیں ان کو کم سے کم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اور اگرچہ مشکلات بھی ہیں اس راستے میں، لیکن دوسری طرف امکانات بھی ہیں، اور اللہ سے ہم امید رکھتے ہیں، اللہ پہ ہمارا بھروسہ ہے۔ اگر ہماری حکومت اس میں مثبت طور پہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے گی تو امید ہے انشاءاللہ العزیز کہ ان کو کامیابیاں حاصل ہوں گی۔ اور حکومت کے ساتھ دوسرے ایشوز پہ اختلافات اپنی جگہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ افغانستان کے مسئلے پہ ہماری حکومت بھی اس وقت حکمت کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان کو اس میں مزید بھی بہتر لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک ان کیس اگر افغانستان کی صورتحال بگڑتی ہے تو کیا پاکستان مزید افغانوں کی میزبانی کرنے کے لیے تیار ہے، یا ایسی صورتحال اگر پیدا ہوتی ہے؟ یعنی ایسی بہت بہت مشکل صورتحال ہوگی، اس سے نمٹنا بھی بڑا مشکل ہوگا۔ اس لیے اس صورتحال کے بننے سے پہلے اپنا مثبت کردار وہ ادا کریں۔ کام تو بہرحال اللہ کی مشیت سے ہوتے ہیں، اگر اللہ نے تقدیر میں مشکلات لکھی ہے تو اس سے تو مفر نہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں اپنا مثبت کردار ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور پھر حالات جیسے بھی ہو ان حالات میں پھر حالات کا مقابلہ کیا جانا یہ ہمارا فرض ہوگا۔ اور اس پہ عالمی لیڈرز اور پاکستانی لیڈرز بھی جو ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر طالبان نے اقتدار پر جبراً قبضہ کیا تو پھر ہم اس قبضے کو تسلیم نہیں کریں گے، تو اس حوالے سے جماعت اسلامی کیا موقف رکھتی ہے؟ یعنی میرا خیال یہ ہے کہ طالبان جبراً اقتدار پہ قبضے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ اگر وہ ایسا کرنا چاہتے تو اب تک کر چکے ہوتے، لیکن وہ صبر اور تحمل سے اور حکمت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس وقت افغان حکومت کے بہت سارے لوگ، بالخصوص فوجی وہ طالبان سے مل چکے ہیں، طالبان کے سامنے تسلیم ہو چکے ہیں، اسلحہ، ٹینک، بختربان گاڑیاں لے کے وہ طالبان کے سامنے آ چکے ہیں۔ تو جب یہ صورتحال ہو، یعنی ایک طرف فتح اور کامرانی ہے اور دوسری طرف جن لوگوں نے افغانستان میں حکومت کو بٹھایا تھا وہ واپس جانے پہ مجبور ہیں، اور ان کے فوجی طالبان کے سامنے تسلیم ہو رہے ہیں، تو اس طرف شکست ہو گئی۔ اس لیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ طالبان کی طرف سے حکمت، تدبر اور فراست کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہی ہماری بھی تجویز ہوگی کہ وہ بجبر اور زور سے قبضہ کرنے کے بجائے حکمت کے ساتھ آگے بڑھیں اور افغان عوام کو اپنے ساتھ ملائیں اور تمام گروپوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں۔ اس طریقے سے وہ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ خانہ جنگی کے خدشات کم سے کم ہوں گے اور پرامن طریقے سے ایک نئے نظام بنانے کی طرف مثبت پیش۔ موجودہ افغان صورتحال کے اندر گلبدین حکمت یار صاحب کا آپ کیا کردار دیکھتے ہیں؟ کیا ان کے طالبان کے ساتھ روابط ہیں؟ اس وقت حکمت یار صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ تو صرف رمضان سے پہلے ہی ہوا تھا، جب وہ تشریف لائے تھے اور منصورہ میں خطاب بھی کیا تھا۔ اس کے بعد پھر رابطے نہیں رہے، لیکن میڈیا سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، پاکستانی میڈیا میں اور بین الاقوامی میڈیا میں یہ خبر آئی کہ حکمت یار صاحب نے یہ کہا کہ اشرف غنی صاحب نے مجھ سے تقاضا کیا کہ ہم سے اسلحہ لے لو اور طالبان سے لڑائی چھیڑ دو، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے اسلحہ لینے سے بھی انکار کر دیا ہے اور طالبان کے ساتھ لڑنے سے بھی انکار کر دیا ہے، اور طالبان اگر عمل لانا چاہیں گے تو ہم طالبات کا ساتھ دیں گے۔ تو اس لیے اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ حکمت یار صاحب طالبان کے ساتھ ہوں، اور طالبان بھی اس وقت یہ چاہیں گے کہ جو بھی ان کے ساتھ ملنا چاہیں ان کو وہ جگہ بھی دیں گے۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ العزیز کہ مستقبل کے نظام میں انجینئر حکمت یار صاحب کا بہت اہم کردار ہوگا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ طالبان جو جس حکمت عملی سے چل رہے ہیں وہ افغانستان کے تمام دھڑوں کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لا سکیں گے؟ یعنی اس وقت تک تو مذاکرات جاری ہیں، دوحہ کے مذاکرات بھی
ख़त्म नहीं हुए और मुख्तलिफ़ मराहिल हैं। अगरचे बाज़ लोग तो बेसब्री भी हो जाते हैं और वो कहते हैं कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये मुज़ाकरात भी जारी रहेंगे। तालिबान से ये तकाज़ा किया जाता है कि वो जंगबंदी का ऐलान कर दें, और तालिबान की तरफ से ये कहा जाता है कि हमसे जंगबंदी का ऐलान कराने के बजाय जंग के अवामिल रोकने और जंग के अवामिल ख़त्म करने की तरफ आप आगे बढ़ें और जंग फिर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर हमें आप ऐलान पे मजबूर कर दें और जंग के अवामिल मौजूद रहें तो हमारी जंगबंदी के एक दिन के ऐलान के बाद चंद दिन बाद फिर जंग छिड़ जाएगी। इसलिए मुनासिब नहीं होगा जंग के अवामिल पे बात हो और जंग के अवामिल का तस्फिया हो और उसके बाद फिर हमेशा हमेशा के लिए जंग ख़त्म हो। माजी में जमात इस्लामी का अफ़गानिस्तान के अंदर एक किरदार रहा है इस मसले को हल करने में। इस दफ़ा जमात इस्लामी क्या किरदार अदा कर रही है? क्या आपके ताल्लुकात अफ़गानिस्तान में मौजूद तालिबान के साथ हैं? रवाबित जो हैं राब्ते तो उनकी तरफ से होते रहे हैं और हम इसमें हम भी हिकमत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते जिसके नतीजे में हालात बिगड़ जाएं, बल्कि हालात को संवारना चाहते हैं। और इस वक्त कुछ लोग जज्बाती होकर एक तरफ या दूसरी तरफ बहुत ऐसे नामुनासिब ज़ुबान भी इस्तेमाल करने लगते हैं। इसमें हम ये चाहते हैं कि हम हिकमत के साथ, सब्र के साथ और साबित कदमी के साथ इन हालात में जो भी किरदार अदा कर सकते हैं, अमन को लाने में हम अपना मुस्बत किरदार अदा करें। मीडिया पर तालिबान के ख़िलाफ़ भी एक प्रोपेगेंडा की कभी कभी वार छिड़ती नज़र आती है, तो उसमें कोई सदाकत भी है या इस तरह की अफवाहें ही हैं? यानी हकीकत ये है कि बाज़ खबरें नशर हो जाती हैं लेकिन बाद में फिर उसकी तरदीद भी हो जाती है। और ख़ुद तालिबान भी मीडिया पे जब आते हैं तो बड़ा मुदल्लल अंदाज में उनके नुमाइंदे बात करते हैं और उनके बहुत अच्छे असरात, मुस्बत असरात होते हैं। इसलिए तालिबान के ख़िलाफ़ मीडिया का प्रोपेगेंडा हकीकत ये है कि गैर मौसर है, उसका वो असर नहीं होता। और उसकी वजह यह है कि उसमें सदाकत नहीं होती, उसकी कोई बुनियाद नहीं होती और उस वजह से वो कुछ वक्त तो उसका असर होता है लेकिन बहुत जल्द ही उसका असर ज़ायल हो जाता है। प्रोफेसर इब्राहिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इंशाअल्लाह आपसे आइंदा भी नशिस्तें होती रहेंगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। जज़ाकल्लाह।